إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں، عظمتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کے علاوہ اس کائنات میں اور کوئی الہ نہیں ہے، وہی سچا معبود ہے اور اسی کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ درود و سلام ہو ہادی برحق، رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو موضوع اختیار کیا گیا ہے وہ معراج کا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، یہ آپ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے آپ کو عطا فرمایا۔ باقی بھی انبیاء کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن نبی رحمت سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے یہ معجزہ اور یہ معراج اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا۔ آپ کو معراج کب ہوئی؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی اس قدر ابھی واضح نہیں ہوئی تھی۔ آپ لوگوں کی طرف سے ظلم و ستم برداشت کر رہے تھے، مکہ والے آپ کو رات دن اذیتیں دے رہے تھے۔ قصور کیا تھا؟ ایک اللہ کی دعوت کہ اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے،
کائنات کا نظام وہی چلانے والا ہے، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، عبادت صرف اسی رب العالمین کی ہے۔ لیکن مکہ والے یہ بات قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، لیکن اللہ احکم الحاکمین نے اسی دوران مکہ کی ان وادیوں سے اٹھا کر بیت المقدس تک سیر کروائی اور وہاں سے 7 آسمانوں پر جنت اور دوزخ بھی دکھلایا، اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ احکم الحاکمین آپ کو لے کر گئے۔ اور سورت اسراء اور معراج 2 حصے ہیں اس کے۔ اسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک، اور معراج بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک۔ سوال یہی ہے کہ یہ معراج آپ کو کب ہوئی؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، محدث بھی تھے، مورخ بھی تھے، مفسر بھی تھے۔ تاریخ طبری بہت بڑی کتاب انہی کی ہے، تفسیر بھی قرآن پاک کی انہوں نے لکھی، احادیث بھی لکھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس سال اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے خلعت پہنائی گئی، اسی سال آپ کو معراج بھی ہوئی، یعنی اوائل میں ہی۔ اور دوسرا قول امام نووی، شرف الدین امام نووی، جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے اور سارا شافعیہ کا جو مذہب ہے انہی کے گرد گھومتا ہے۔ 45 سال کی عمر میں انہوں نے 45 سال کو اس دنیا سے یہ رخصت ہوئے، لیکن بڑی بڑی جامع کتب انہوں نے لکھی۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ ہجرت نبوت کے 5ویں سال اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 27 رجب نبوت کے 10ویں سال اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یعنی آج کے دن یہ جو 27 رجب جس کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے رمضان المبارک میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 مہینے پہلے محرم میں اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ بعض اہل علم کا یہ خیال ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور بھی اقوال ہیں
لیکن یہ 6 قول بڑے مشہور ہیں۔ اور رحیق المختوم میں صفی الرحمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 6 قول نقل کیے ہیں۔ پھر ان 6 اقوال کا خلاصہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلا قول جو ہے سرے سے ہی یہ باطل قول ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال آپ کو معراج ہوئی، وہ کہتے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسرے قول کو بھی انہوں نے کہا یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ نبوت کے 5ویں سال اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، کہتے یہ قول بھی بالکل بلا دلیل ہے۔ اور تیسرا قول جو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ 27 رجب کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے 10ویں سال معراج ہوئی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ 10ویں نبوت کے 10ویں سال خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہوئی، لیکن باجماعت نماز فرض نہ ہوئی، اور نماز کی فرضیت کا حکم اور 5 نمازوں کا چلاؤ یہ معراج کی رات ہی ہوا۔ معراج کے آپ سب جانتے ہیں 3 تحفے، اس کا ذکر آگے آئے گا، جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کو جو 3 تحفے عطا فرمائے تھے، ان میں سے سب سے بڑا تحفہ یہ 5 نمازوں کا تحفہ تھا، جو اللہ نے اپنے پاس اپنے قرب میں بلا کر اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول جو ہے یہ عطا فرمائی۔ اور تیسرا تحفہ اللہ کا یہ وعدہ نبی رحمت امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا میں اس کو آ کر معاف کر دوں گا۔ یہ بڑے 3 تحفے اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کہاں آ کر فرض ہوئی؟ مدینہ منورہ میں 5 نمازیں مدینہ منورہ میں فرض ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال 13 ہجری کو آپ نے 13 نبوت کے 13ویں سال اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ قول بھی صحیح قول نہیں ہے۔ باقی 16 مہینے ہجرت سے پہلے رمضان مبارک میں معراج ہوئی، اور دوسرا 12 مہینے ہجرت سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی، یا 1 سال ہجرت سے پہلے ربیع الاول میں معراج فرمائی،
وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں اقوال میں سے کوئی ایک قول صحیح ہے لیکن اس کا بھی تعین نہیں ہے۔ باقی یہ کمکمے جلانے، اس دن کا روزہ رکھنا، رات کو نوافل پڑھنا، کسی ایک حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ ویسے آپ ساری زندگی نوافل پڑھیں، جتنا دل چاہے پڑھیں، لیکن یہ خاص کسی رات کو کرنا، کسی دن کو خاص کر لینا، یہ صرف صاحب شریعت کا کام ہے۔ صرف اللہ احکم الحاکمین ہی اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اختیار ہے، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی دن کو مخصوص کر لے یا خود ہی دین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اللہ نے تو یہ اعلان فرما دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور جو دین میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا ہے میں اس سے راضی ہو گیا۔ دین میں کمی کرنا یا بیشی کرنا یا دین کو خود گھڑ لینا یا دین میں کوئی اضافہ کرنا یا دین میں کوئی کمی کرنی، اس قیامت تک اس کائنات میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اور جو دین میں کمی بیشی اپنی مرضی سے کرے گا اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین آپ روز سنتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس کام میں کوئی نیا کام شروع کیا جو اس دین میں سے نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے۔ اور بعض روایات میں آتا من احدث فی دیننا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کی اور وہ اس میں سے نہیں ہے تو یہ مردود ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ قواعد و ضوابط، یہ کلیے اور قاعدے کس نے وضع کیے؟ کائنات کے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس رات کے حوالے سے، وہ کوئی بھی رات ہو، جس رات کا تعین بھی کسی کو صحیح پتہ نہیں ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے روزے کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ جن لوگوں کے یہ تصورات ہیں، چلو جی نماز ہی پڑھتے ہیں نا، اس میں کیا حرج ہے، تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ ظہر کی آپ 4 کی بجائے 5 پڑھ لیا کرو، نماز ہی آپ پڑھتے ہیں نا، یہ جمعے کی 2 کے بجائے 3 پڑھ لیا کرو، یہ بھی 4 پڑھ لیا کرو، یہ 2 کس نے کر دی ہیں؟ یہ کس کو اختیار ہے کہ جمعے کے دن 2 پڑھ لو؟ یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ جاری ہے اور باقی سارا ہفتہ جو ہے سیدھی 4 رکھتے آپ نے پڑھنی ہے؟ اگر کوئی حرج نہیں ہے تو یہاں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے نا، اگر کوئی
کرنا ہے نا, اللہ کے حضور جھکنا ہے نا, سجدے ہی کرنے ہیں اللہ کے حضور. اللہ کے حضور دو زانوں بیٹھ ہی جانا ہے نا. اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھے. اور میرے خیال میں اور صحیح بھی انشاءاللہ یہی ہے کہ جو شخص دین کے بارے میں یہ سوچ کر عمل کرتا ہے اس کے اسلام میں شک ہے. اور اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو انداز میں فرمایا, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. متواتر حدیث ہے اور بارہا یہ حدیث آپ سنتے ہیں. بار بار اس لیے بتلایا جاتا ہے کہ لوگ اس دین کو مکمل ضابطہ نہیں سمجھتے, اور یہ بات سمجھنے سے وہ قاصر ہے کہ یہ دین اللہ نے بھیجا ہے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور آپ کا مرتبہ اور مقام بتایا ہے. قیامت تک کائن من کان, وہ اپنے آپ کو بڑا کیوں نہ سمجھتا ہو, جب تک وہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء نہیں سمجھتا, جب تک وہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مکمل نہیں سمجھتا اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتا, وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ اسلام سے خارج ہے. ورنہ تو ہر کوئی اپنا نیا دین اور اپنی نیا طریقہ بنا کے کھڑا ہو جائے گا, اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اس لیے بھائی اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسد الانصری کے ساتھ بے نفس نفیس اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے, مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ کوئی خواب کی بات نہیں تھی کہ کوئی رہا اپنا روحانیت کی بات نہیں تھی, کوئی یہ خواب نہیں تھا, بلکہ جسدن بیداری کی حالت میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ سبحان کا لفظ بتاتا ہے اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے, وہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی. لیلن کا لفظ بول کر پوری رات کا تذکرہ نہیں کیا گیا, اس کو اسی لیے لیلن کہا گیا کہ رات کا ایک حصہ, پوری رات نہیں, ورنہ وہ مجھ سے کیا ہوا. اور اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک حصے میں, اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بعض روایات میں ہے کہ ام ہانی کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ حتیم میں آرام فرما رہے تھے. دونوں میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے گھر
جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو حتیم میں لے گئے. 3 لوگ سوئے ہوئے تھے، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، اور درمیان میں اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. کہنے والے نے کہا ہوا یہ تینوں میں سے یہ وہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نیند اور جاگنے کی کیفیت میں تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے پیغمبر کی آنکھیں سو جاتی ہیں، دل نہیں سوتا. دوسرے نے کہا یہی ہے. اس نے کہا اس کو لے چلیں. تو پھر مجھے اٹھایا وہاں سے. ایک سواری میرے لیے لائی گئی جو کھچر سے تھوڑی سی بڑی تھی، کھچر سے تھوڑی سی چھوٹی اور گدھے سے بڑی تھی، جس کا نام براق تھا. یہ سفید رنگ کی سواری تھی. اس پر مجھے بٹھایا گیا اور حد نظر تک اس کا قدم جاتا تھا. یہ ٹیکنالوجی تو اب ظاہر ہوئی نا ہوائی جہازوں کی. ہوائی جہاز کی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں تھی. اللہ احکم الحاکمین، اسی لیے سبحان کا لفظ بولا گیا ہے. پاک ہے وہ ذات پاکیزہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. وہ ہر نقص سے پاک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وہاں سے اٹھایا، آپ کو بیت المقدس لے آئے اور آپ کی سواری وہاں باندھ دی گئی جہاں انبیاء کی سواریاں باندھی جاتی ہیں. اور اللہ نے 1,24,000 پیغمبروں کو وہاں جمع فرمایا. اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا. اللہ نے قیامت اذا اخذ اللہ میثاق، اللہ کا یہ بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب وہ میرا پیغمبر آ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو تم سب نے اپنی نبوت کے تاج اتار دینے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تاج کو مان دینا ہے اور اس کے سامنے سر تسلیمیں خم کر دینا ہے اور اس کی پیروی تم پر واجب ہے. جب پیغمبر اپنی مرضی نہیں کر سکتے تو امتی کو کیا اختیار ہے کہ کہے میری مرضی ہے؟ مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے. یہ جو تماشا لگایا ہوا نا بعض خواتین نے، پیدا کرنے والا وہ ہے، مرضی اس کی ہے، لڑکا دے یا لڑکی دے یا لڑکیاں دے یا کچھ بھی نہ دے، مرضی اسی کی چلنی ہے، کائنات کے رب کی. جو اپنی مرضی چلانا شروع کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگا. اور جو لوگ اپنی مرضی چلا رہے ہیں وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج مسلمان بھی یہی سمجھ رہا ہے، نام نہاد مسلمان، اس کا بھی ذہن یہی ہے. اور عورت کو ہر جگہ پر اللہ معاف فرمائے، مسلمانوں نے بھی آج عورت کو ہر جگہ پر ننگا کر دیا ہے.
بنایا تھا، عورت کو اللہ نے عزت و احترام دیا تھا، اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن یہ عورت اپنی عزت کو گلیوں اور سڑکوں میں تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو مرضی بھائی اللہ کی چلتی ہے، ہمارے اپنے وجود پر بھی ہماری مرضی نہیں ہے، ہم ایک سیکنڈ بھی اپنی مرضی کے مطابق کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ ہمارے کے دل و دماغ میں ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، تباہی کے دہانے پر یہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے ایسی ذلت و مسکنت ان پر مار دی ہے کہ ہر جگہ تباہی ان کا مقدر ہے، جب تک قرآن و سنت کی طرف پلٹ کر نہیں آئیں گے، جب تک اللہ کے احکامات اور اس کے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں اپنائیں گے۔ یہ زبانی دعوے نہیں ہوتے، یہ عملی زندگی ہے۔ جو 23 سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات پر عمل کر کے دکھایا، اس قدر شفاف اور عظیم زندگی گزاری کہ ساری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا گیا۔ تو بھائی یہ معراج کی رات جو ہے یہ ایک بہت بڑا تحفہ اللہ احکم الحاکمین نے عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے ہیں بیت المقدس میں 1,24,000 پیغمبروں کو جمع کیا گیا۔ نماز کا وقت تھا، جماعت